السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ آنے اور ساتھیوں نے اس کو بند نہ کر دیں کہ ہے بس ہو رہے، کھول لیں اسے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آپ تمام علماء کرام کو آج کے اس پروگرام میں اہلا وسہلا ومرحبا، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ، وجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر۔ علماء سے ملاقات سعادت بھی ہے، راحت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے، اپنا پن بھی ہے اور ایک خاندان کا اور فیملی کا ماحول بھی ہے۔ تو آپ سے ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اور کچھ آپ کے سامنے ہم گزارشات رکھیں گے بھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں دل کی نعمت ملی ہے، گزشتہ ملاقات میں جو احباب موجود تھے کچھ ان کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہے۔ میں اور آپ اس وقت بھی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میرے اور آپ کے صرف دل کو ہی نہیں، دل کے اندر کی گہرائیوں اور نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جس نے جو بھی مقام پایا ہے، دل کی کسی خاص کیفیت کی وجہ سے پایا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں لکھا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، تو اس کی وجہ ان کے دل کی کوئی خاص کیفیت ہے جو صرف انہی کو ملی تھی، کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، جیسا کہ بعض آثار کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب انتخاب کرتے ہیں تو دل کو ہی دیکھتے ہیں۔ انبیاء کا انتخاب بھی اسی بنیاد پہ ہے، اور انبیاء کے اصحاب کا انتخاب بھی اسی بنیاد پر ہے۔ جو ہمارے اعمال کا ثواب ہے اور اس کے اندر کمی بیشی ہے، اس کی بنیاد بھی انسان کا دل ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین سے منقول ہے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک جیسا وقت لگا کر ایک جیسے اذکار پڑھ کے لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں،
کسی کی نماز زمین پہ ہوتی ہے اور کسی کی نماز رب کے پاس چلی جاتی ہے، تو فرق بھی دل کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کی وجہ صرف پانی پلانا نہیں تھا، دل کی وہ کیفیت تھی اور اخلاص تھا جس کے ساتھ اس نے پانی پلایا تھا۔ اور یہ بدلتا بھی بہت رہتا ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ اس کے جو مختلف مراتب ہیں وہ بھی اہل علم نے ڈسکس کیے ہیں، اس میں سے صرف ایک کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے اہل علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ قلب کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی علامات ہیں، یعنی اس میں سے قلب سلیم کی جو علامات ہیں وہ علیحدہ موضوع ہے، قلب سلیم کیسے ملتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، قلب مریض کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے نصیب ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، قلب میت کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اسباب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ شیخ صاحب ادھر آ جائیں، نوید صاحب، بارک اللہ۔ نوید صاحب جب ملتے ہیں نا مجھے مدینے کا احد پہاڑ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بارک اللہ فیک، اہلاً و سہلاً۔ اس حوالے سے میں ضرور یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے وہ ہمارے مطالعے میں آنی چاہیے، چار جلدوں میں بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، فقہ القلوب۔ اور چاروں جلدیں ہی اس لائق ہے کہ بندہ ان کو بار بار پڑھے اور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک جلد کے میں 2000 سے اوپر صفحات ہو گئے، تو یہ 8-10 ہزار صفحات انہوں نے صرف دل کے موضوع پر لکھے۔ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ ورعاہ، ان کے جو لیکچرز تھے وہ بھی چھپے، پہلے عربی زبان میں علیحدہ، پھر کٹھے، ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، وہ بھی اس موضوع پہ ایک اچھی کاوش ہے۔ دل کی اصلاح ایک جلد یہ ہے اور دل کا بگاڑ ایک جلد یہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی احیاء علوم الدین، اگرچہ اس پہ بہت سارے اہل علم کے انتقادات بھی ہیں اور شرعی حوالے سے کچھ ملاحظات بھی ہیں، اور ہر انسان میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال دل کے موضوع پہ بہت ساری باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تو پھر ویسے ہی طبیب القلب ہے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر ایک اپنا حسن اور ایک اپنا جمال ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں، اور میں آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، ہم سب طالب علم ہیں، کوئی چھوٹے طالب علم ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی سینئر ہیں، کوئی جونیئر ہیں، ہم ہیں سارے ہی طالب علم، اور زندگی طالب علم میں ہی ہے کہ اس موضوع پہ ہم مطالعہ بہت کم کرتے ہیں۔ ہمارے مطالعے کا زیادہ رجحان اس طرف ہوتا ہے، مناظرہ،
فلاں فقہی مسئلہ، فلاں فقہی مسئلہ، فلاں فقہی مسئلہ. اور مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ بندہ زیادہ ہی فقہی مسائل کے اندر بحث و تکرار جب کرنے لگتا ہے تو اس سے ہی بعض کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو چونکہ اپنے تزکیے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی، مذاکرے کی، ٹیبل ٹاک کی، ڈسکشن کی، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. جب صحابہ کرام کو ضرورت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا کہا تھا تابعین نے کہ صحابہ کرام کا یہ اہتمام تھا اپنے دل کے بارے میں. ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ. اللہ کے پیغمبر کے 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ہر ایک ہی اپنے دل کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا کہیں اس میں ایمان کی کمی اور نہیں، کہیں اس میں منافقت تو نہیں. اور جو ڈرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. اس کی ایک کیفیت، وہ خاص جو کیفیت ہے جس کو قرآن مجید نے شرح صدر کا نام دیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہیں کہیں قرآن مجید میں یہ تینوں الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے، کیونکہ دل سینے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے صدر کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. اوورآل یہ صدر ہے اور اس کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر جہاں محبت اور نفرت ہوتی ہے وہ والا حصہ فؤاد ہے. اور یہ تینوں ہی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوئے. تو شرح صدر اور دل کا انشراح زیادہ غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز ہے. شرح صدر کے 3 معنی سورہ الم نشرح کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے. پہلا معنی ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی حقیقت کو جانتے تو ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے منکشف نہیں ہوتی، پوری طرح سے اوپن نہیں ہوتی، اس میں جو کلیئرٹی آپ کو چاہیے وہ نہیں ہوتی، جتنی بصیرت اور نور چاہیے وہ نہیں ہوتا، یا تفصیلات میں ابہام ہوتا ہے. تو شرح صدر کا پہلا معنی، یعنی جو دل کی ایک خاص کیفیت ہے، پہلا معنی یہ ہوا کہ آپ کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں. اہلا وسہلا. حقائق واضح ہو جائے اس معنی میں کہ جو چیز جیسے ہے ویسے آپ کو نظر آنے لگے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کا تفصیلی تعارف، اللہ کے اسماء کا تعارف، اللہ کے جلال و عظمت کی پہچان، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے،
نبوت سے پہلے ان تفصیلات کو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو شرح صدر کا پہلا معنی آپ کے حق میں یہی تھا کہ یہ ساری تفصیلات اللہ نے آپ کے سامنے ایسے رکھیں کہ آپ کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے امر سے ایک روح آپ کے پاس بھیجی، اس سے قبل آپ نہیں جانتے تھے الکتاب اور الایمان کی تفصیلات۔ ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف راہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کے درجات ہیں کہ انشراح کس لیول پہ انسان کو ملتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس پہ محنت کرتا جاتا ہے انشراح ہوتا جاتا ہے۔ شرح صدر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقت تو واضح ہو گئی، لیکن اس حقیقت کے مطابق عمل کرنا، اس حقیقت کی ذمہ داری اٹھانا، اس کو سنبھالنا، یہ انسان کو بعض دفعہ مشکل لگتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اور قرآن مجید سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کار دعوت اور دعوت اللہ کی ذمہ داری جس کے اوپر اللہ نے اپنے خاص فضل سے مجھ اور آپ ایسے لوگوں کو فائز کیا ہے جو شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو انسان کو مشکل لگتا ہے کہ کام کیسے ہوگا۔ یہ فیلنگز بعض دفعہ انبیاء کے سینے میں بھی آتی تھی، اور یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا رسانی کے 1 درجن سے زیادہ طریقے مشرکین مکہ نے ایذا رسانی کے طریقے ایجاد کیے تھے، جو ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے السیرہ النبویہ، وہ ایک ایک گن کے انہوں نے 1 درجن سے زیادہ بتائے۔ نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرنا، جسمانی طور پہ تکلیفیں پہنچانا، باتوں کے ذریعے تکلیفیں پہنچانا۔ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کو لٹا کے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور آپ پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ ایک عام انسان سے یہ بات صحیح نہیں جاتی تو اللہ کے پیغمبر پہ کیا بیتتی ہوگی۔ پھر آپ ایک ایسا بوجھ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ سارا کام کیسے ہوگا، اور فرد واحد خاندان بھر میں فیض بھائی کسی ایک بھائی کی نا آپ باہر ڈیوٹی لگا دیں، تو ساتھی ان کو بتا دیں اندر جگہ پوری ہوگی، کسی ایک بھائی کو باہر کہہ دیں۔ بارک اللہ۔ بات کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ذمہ داری آپ محسوس کرتے تھے۔ 2 مثالیں 2 آیات بینات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی جب یہ کیفیت شرح صدر والی نہیں ہوتی، ذمہ داری اٹھانے کے لیے مکمل طور پہ انسان تیار نہیں ہے، تو اس کو ہم ضیق صدر کہہ سکتے ہیں۔ سینے میں ایک گھٹن کی کیفیت رہتی ہے، کام کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کیسے کروں گا، کیا ہوگا، خدشات، اندیشے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے
کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے میری ربوبیت کی، توحید کی، الوہیت کی دعوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا۔ ان کا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو رائل فیملی کے انڈر رہتی، جو فرعونیوں کی غلام بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، ان کے ہاتھوں ایک قتل بھی ہوا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پھر ان کو اس علاقے سے جانا بھی پڑا۔ پھر اس قتل کے اوپر ان کا تعاقب بھی ہوا اور گرفتار کرنے کی کوششیں بھی شروع ہو گئیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا منصب دیا۔ فرعون کا جبر، ظلم، تشدد اور اس کے شاہانہ محل کا ایک عجیب و غریب ماحول، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت، جو پوری طرح سے کلیئر بول نہیں پاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تو ان کے سینے میں ایک گھٹن پیدا ہوئی کہ یہ ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا۔ فرعون کا رد عمل کیا ہوگا، میں کھل کے بات کیسے کروں گا، اور وہ جو میرے اوپر ایک قتل کا مقدمہ ہے وہ اس کو ری اوپن کریں گے، اس کا کیا ہوگا۔ اس ساری کیفیت کو خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے واضح طور پہ ظاہر کر دیا۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اے اللہ میرے سینے میں ایک گھٹن سی ہے، میری زبان میں روانی نہیں ہے، تو آپ یہ ذمہ داری جناب ہارون کو دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو ہی ذمہ داری نبھانی، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرح صدر کی نعمت دے دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، اور ایسی کھول کہ جو میں بات کروں وہ ان کے دل میں اترے اور گہری فہم ان کو اس بات کی مل جائے۔ یفقہوا قولی، تو یہ شرح صدر کی کیفیت تھی، اور اس کے بالمقابل ضیق الصدر تھا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی بعض حالات آپ کی زندگی میں ایسے آئے کہ آپ بھی اپنے سینے کے اندر یہ گھٹن محسوس کرتے تھے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعوت کا کام اللہ اگر آسان نہ کرے تو کتنا مشکل ہے۔ اس کے لیے جو اس کی ذمہ داریوں کو سمجھتا، اور اللہ رب العزت نے اس کیفیت کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں ان کی باتوں کی وجہ سے، طعن و تشنیع کی وجہ سے، الزامات و اتہامات کی وجہ سے، انتقادات کی وجہ سے، غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کیجیے۔ تو اس شرح صدر کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ بندے کو حقیقت واضح بھی ہو جائے، اور حقیقت واضح ہونے کے بعد پھر اس کو ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ بھی ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو اللہ نے شرح صدر کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ اس کو اطمینان اور یقین ہو کہ میں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور میں اس کو ادا کروں گا، اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی،
آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی کیسی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی کہ فرعون نے وہی باتیں جو حضرت موسیٰ کے ذہن میں خدشے تھے وہ عین ان کے سامنے رکھی بھی. موسیٰ الم نربک فینا ولیدا، تو بھول گیا تجھے ہم نے پالا ہے؟ تو بھول گیا ایک بندہ تیرے ہاتھوں مرا تھا، پھر تو یہاں سے چلا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے ایک ایک بات کا جواب دے دیا اور پوری شرح صدر کے ساتھ جواب دے دیا. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ مکالمہ اس لائق ہے کہ اس کو بندہ غور سے پڑھے کہ دائی نے کیا کہا تھا، مدعو نے کیا رد عمل دیا تھا، اور اس سب کا پھر اس مکالمہ کیسے ہوتا. مجھے اور آپ کو اس وقت خصوصاً یہ جو دعوت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے شرح صدر کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے حقائق ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوں. جدید دنیا کے جو نظریات ہیں جن کے اندر دنیا ڈوبی ہوئی ہے ان کو ہم جانتے بھی ہوں اور ان کی کمزوریاں ہم پہچانتے بھی ہوں. جو ہمارے اپنے عقائد و نظریات ایمانیات ہیں اور ارکان اسلام ہیں ان کو ہم پہچانتے بھی ہوں، ان کی برکت سے بھی ہم واقف ہوں، ان کے اوپر کامل ایمان بھی ہو. اور پھر اس کامل ایمان کے بعد ہم پوری طرح سے آمادہ بھی ہوں کہ ہماری بہتری بھی اس میں ہے، انسانیت کی بہتری بھی اس میں ہے، لہٰذا ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ نبھانا ہے. یہی وہ شرح صدر ہے جو صرف دائی ہی کی نہیں، ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر بصیرت اور ایمان کا نور نہیں ملتا ہے. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، بھلا وہ اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور اپنے رب کی طرف سے وہ ایک نور پہ زندگی گزار رہا ہو، بھلا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مثلہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. پھر اللہ نے کہا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ سینہ ہی کھولتے ہیں. اور اسی کو دوسرے معنی میں قرآن مجید نے بصیرت بھی کہا ہے، خصوصاً داعی کی جو ایک بنیادی ضرورت. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ پوری بصیرت کے ساتھ میں اس کے رب بلاتا ہوں. اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ درست ہے، یہ کرنے کا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا چاہیے. یہ شرح صدر کی یہ دونوں حقیقتیں جب انسان کو مل جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس ذمہ داری کے لیے اپنا وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اولاد بھی لگاتا ہے. اور جو یہ تینوں چیزیں نہیں لگاتا، جان، مال، اولاد، یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں لگاتا، یعنی ظاہر ہے جتنی اس کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے اس پہ شرح صدر پوری طرح نہیں. کافی سارے آپ کے اہل علم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو والد محترم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. فیاض بھائی 5:30 سے آپ نے 5 منٹ پہلے مجھے بتا دینا ہے، 5:30 تک نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں نے سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا اس دور میں بھی جن کو واقعتاً مسجد، مدرسہ، امامت، خطابت اس ذمہ داری پہ شرح صدر تھا.
سب سے پہلی مثال تو ہمارے لیے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ شرح صدر نہیں تو اور کیا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ گلے میں رسے باندھ کے یوں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن یوں جیسے ان کو نظر آ رہا ہو کہ جو میں سمجھوں یہی ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ برداشت کر کے بھی کہتے ہیں احد احد۔ یہ اعلیٰ ترین کیفیت ہے شرح صدر کی۔ کئی دفعہ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری تاریخی اگر منظر کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک بڑا اہم قیدی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، تم سارے اکٹھے ہو جانا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو سولی پہ لٹکائیں۔ بچے بھی اکٹھے ہو گئے، عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی، مکہ کے بڑے بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا پہلے ہی کہ حرمت والے مہینے یہ گزر جائے ذرا، پھر دیکھنا سب کے سامنے ہم کیسے اس کو سولی پہ لٹکاتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں اس وقت کیا نور ہوگا، یقین اور ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، اور کس سج دھج کے ساتھ وہ جا رہے ہوں گے جب وہ یہ کہتے ہوں گے وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعٍ۔ اگر اللہ کی خاطر میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سولی پہ لٹکائیں اور لٹکانے کے بعد ادھر گروں یا ادھر گروں، جس کی خاطر یہ ہو رہا ہے وہ میری لاش کے ٹکڑوں کو بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ اور میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے گستاخی معاف کریں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کالج کے اندر پڑھنے والا، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا، ڈاکٹری کا کورس کرنے والا، انجینئرنگ کا کورس کرنے والا، اس کو شرح صدر کی وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ اس علم کی خاطر، اس دعوت کی خاطر اور اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو بعض دفعہ وہ کیفیت اس امام مسجد کو نصیب نہیں ہو پاتی جو 50 سال سے مسجد میں رہ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لگاؤ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت دعوت کا کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، جو کچھ بھی اللہ جس سے کوئی خدمت لے رہا ہے اور جو جہاں کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کے دل کی کوئی کیفیت ہے، خاص کیفیت۔ کیسے ان کو اپنا فیوچر ایک میڈیکل لائن میں نظر آتا ہوگا، پریکٹس میڈیکل لائن۔ وہ باقاعدہ آ کے ایک معروف دائی سے ملے تھے اور ان سے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں MBBS کی پریکٹس بھی کروں اور ساتھ میں دعوت دین کا کام بھی کروں۔ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے دین کا کام ڈٹ کے کرنا ہے نا تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، تم پریکٹس چھوڑ دو۔ اور اس اللہ کے بندے نے اپنا سارا فیوچر اور کیریئر داؤ پہ لگایا کہ نہیں، اور پھر اللہ نے کیسی وفا کی، کیسی قدر کی، کیسے اس کی لاج رکھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی شرح صدر کی کیفیت ہی تو تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھیج دیا ہے، اور بس جا کے پھر وہ دن رات ایسے لگے رہے ہیں کہ اس ایک داعی نے، اس ایک خطیب نے، اس ایک مبلغ نے پورے مدینے کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اور میں یقین دلاتا ہوں آج بھی اگر ایک ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے جیسے گناہگار لوگ ڈٹ جائیں اور شرح صدر کے ساتھ دعوت کے کام پہ لگ جائیں
تو اس کام میں اللہ نے آج بھی برکت بہت رکھی ہوئی ہے، خیر رکھی ہوئی ہے، بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ والد محترم کو بہت سارے آپ میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو ایسا شرح صدر تھا اس کام کے اوپر کہ میں قریب سے بڑا ان کو دیکھا، رات کو اٹھ اٹھ کر بھی تہجدوں میں کئی کئی گھنٹوں کے اندر ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی اس دین پہ لگا۔ اور بھائی ہارون صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، خصوصاً انہوں نے جو کہ ماشاءاللہ ان کی بچپن کی نعتیں ہی مجھے یاد آ رہی کہ بچپن میں سناتے ہوتے تھے۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں، شاید ان کے ساتھی ہیں یا سینئر جونیئر ہیں، بھائی عبید اللہ احسن حفظہ اللہ۔ بڑے بھائی جان بھی دینی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، بھائی عبد الرحمن صاحب بھی دینی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور مجھ سے ابائی نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ میں اس وقت اسلام آباد پڑھتا تھا، تو میں نے کہا ابا جی مجھے تو دینی اداروں سے ایسی محبت ہے کہ یہ تو پہلے سے ادارہ ہے، اگر نہ بھی ہوتا تو میں نے دینی ادارے سے تعلق رکھنا تھا۔ تو وہ ہمارے بھائی جان بزنس کی طرف تھے، اچھی بات ہے بزنس کرنا، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی دکان ڈال لی، بک شاپ، ایک حافظ بک ڈپو، اس وقت بھی مدرسے کی بیک والی میراب والی سائڈ پہ وہ بک شاپ اچھی خاصی چلتی ہے، ایک ان کا پرائیویٹ اسکول۔ تو اچھا انکم وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ابا جی رحمہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ میں تب خوش ہوں کہ یہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے۔ تو میں نے کہا ابا جی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک بزنس والی سائٹ پہ ہیں تو اچھی بات ہے، ادھر بھی ضرورت ہے، کہنے لگے میں تب خوش ہوں کہ یہ بھی دین کے ساتھ پوری طرح اٹیچ ہو۔ ایک دن مجھے اوپر ناراض ہو گئے، کہنے لگے بیٹا اگر آپ نے اسے اس طرف نہ لے کے آئے تو میں آپ کے اوپر ناراض ہو جاؤں۔ میں نے اپنے اس بڑے بھائی جان کی بڑی منت کی، میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، جو آپ کا سکول ہے وہ آپ پارٹنر کے حوالے کریں، انویسٹمنٹ تھوڑی بہت اس میں رکھیں، جو دکان ہے وہ بھی آپ کسی کے حوالے کر کے اس میں انویسٹمنٹ رکھیں، اور آپ ابا جی رحمہ اللہ کی خواہش ہے کہ آپ بھی پڑھنے پڑھانے کی طرف آئیں تو آپ اس لائن میں آ جائیں۔ کچھ ان کی دعائیں اور ان کے آہیں اور سسکیاں ایسی رنگ لائیں کہ اس وقت ہمارے وہ بڑے بھائی حفظہ اللہ فجر کی اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں حفظ والے طلبہ کی نگرانی کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک شرح صدر کی کیفیت ہوتی ہے، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ 50 سال تک ایک مسجد میں امامت کی، اور والد محترم سے پاس بیٹھ کے ایک دفعہ کہنے لگے کہ اسی مسجداں جو کی کھٹے ہے کہ میں تو اپنے کسی بچے نے اس پاس سے نہیں لایا، اور اتنی ابا جی رحمہ اللہ کو تکلیف ہوئی ان کی اس بات سے، کہنے لگے کہ میرا اس نے دل بہت کھٹا کیا ہے۔ شرح صدر یہ ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ، منبر کے ساتھ، محراب کے ساتھ، امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ، ایک ضرورت کے لیے نہیں، ایک مجبوری کے لیے نہیں، ایک مشن کے لیے اور ایک جذبے کے لیے وابستہ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کو اس ذمہ داری کے اوپر اس قدر شرح صدر ہو کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ کو خطابت چھوڑنی پڑے گی، تو آپ کہیں میں وزارت کو جوتے کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں، میں خطابت نہیں چھوڑتا۔ یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو پھر شرح صدر نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات
ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ تو شاید 10 گھنٹے کی مزدوری بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان کو اپنے دین کی طرف لگا دے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر مشکلات، مسائل، پریشانیاں تو ہر شعبے میں ہیں۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ نہیں ہے؟ تو ہمیں اس ذمہ داری کے اوپر پوری طرح شرح صدر ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک حالات کا جبر ہے یا مجبوری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، نہیں، مکمل شرح صدر ہو کہ جو اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے دنیا میں اس سے اچھا نہ کسی کا بول ہے نہ کسی کا کام ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً اس دعا کے اندر اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے، یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاید یہ میری زندگی کی ایک بڑی پرسنل سی بات ہے، لیکن میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ذرا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں کیا برکت رکھی ہوئی، خود دعا کرنے میں اور دوسروں کی دعا لینے میں اللہ نے بہت برکت رکھی۔ میں بچپن میں میری زبان میں لکنت تھی، اور اچھی خاصی لکنت تھی کہ عام بندہ میرے والدین کے علاوہ کوئی بھی میری بات کو سمجھ نہیں سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ لکنت اس وقت بھی تھی جب میں صحیح بخاری میں پڑھ رہا تھا، باقی لکنت کم ہو گئی تھی، اور جو را ہے اس کو میں لام بولتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے وہ سین، ابا جی رحمہ اللہ مجھے یوں چارپائی کی پائنٹی پہ گھر کے صحن میں بٹھاتے، کچھ بادام پاس رکھ لیتے، کہتے بیٹے یہ بادام آپ نے کھانے 7، 10، 11 جتنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ تو شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ایک دو آخری باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑے بڑے ایسے صاحبان علم و فضل اور صاحبان تقوی و اخلاص رکھے کہ جن کو جس کام پہ شرح صدر ہو جاتا ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ نے اس عورت سے کتنا کام لیا، ملک، بیرون ملک، یورپین کنٹری، عرب کنٹریز، پاکستان کے چپے چپے پہ میں نے ہر وقت یہی کام کرنا۔ بھائی جان میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف حفظہ اللہ، ان کی بھی یہی مثال ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا شوق اتنا تھا کہ میرا وقت حدیث پڑھوں، حدیث پڑھاؤں، خاص ماحول میں پڑھوں، اور اس طرح کی کیفیت نہ ہو تو اچھی بھلی یونیورسٹی کی جاب اس وجہ سے چھوڑ گیا، بس یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بھی شرح صدر ہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے سارے بچوں کو دین کی طرف لگایا، سب کو۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا جائزہ لیں اور میں اپنے دل کا جائزہ لوں۔ کیا اللہ نے ہمیں شرح صدر کی نعمت دی ہے؟ اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا کام ہے؟ اور یہ کیا ہمارے اندر یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ میں تو نکمہ تھا، تو نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اپنے گھر میں تو نے مجھے رکھ لیا، مسجد کے اندر تو نے مجھے رکھ لیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کسی تابعی کا قول ہے کہ مسجد کے اندر جو کنکر اور پتھر ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو نکالتا ہے تو وہ بھی روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیرے گھر سے نکالا جائے، یہ تیرا گھر ہے، ہمیں یہاں رہنے دیا جائے۔ تو مسجد کے ساتھ جڑنا، امامت کے ساتھ جڑنا، خطابت کے ساتھ جڑنا، اور پورے شرح صدر کے ساتھ جڑنا، اور ایک پلاننگ اور یقین کے ساتھ جڑنا کہ یہ کرنے کا کام ہے اور ہم نے کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، عظمت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کام کار ہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرما دے۔ اگر اس کے پاس شرح صدر نہیں ہے اور وہ بس حالات کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور مسجد کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، پھر وہ الصادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے اس کام کے اندر۔ کیونکہ دین اسلام میں صدق کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی وہ بات ہو، آپ کے عمل کے اندر بھی وہ بات ہو، اور آپ کو اس کے وہ پوری طرح یقین بھی ہو، تو آپ الصادق ہیں، اور اس ذمہ داری کو آپ پوری طرح نبھاتے بھی ہو، تو آپ الامین ہیں، الصادق الامین۔ اور یہ داعی کی بنیادی صفت ہے کہ وہ الصادق ہو اور الامین ہو۔ اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو اس بات کے اوپر پوری طرح سے یقین ہے، خیر، برکت، تعلیم، تربیت، تزکیہ اگر ممکن ہے تو یہ مدارس اور مساجد ہی کی چٹائیوں سے ممکن ہے۔ اسی کے اندر اللہ نے سب سے بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، سب سے بڑی بھلائی رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، پوری زندگی بھی سجدہ کریں تو ہم اس ایک اللہ کے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ احساس لے کے ہم نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ، یہ احساس لے کے ہم نے کام کرنا ہے، اور اسی احساس کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اصل مشن اور ویژن یہی ہم نے بنانا ہے اور رکھنا ہے کہ اللہ کے دین پہ یا اللہ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، اور اسی کو ہم انسانیت کے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم نے انسانیت کو اسی کی طرف بلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو مشن سمجھ کے کریں، پھر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ایسا ہوتا جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایک وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، شاید اس لیول پہ تو ہم نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے قریب قریب اللہ ہمیں پہنچا دے گا کہ وہ جو صحابی نے کہا تھا، مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ بالکل ایسے۔ میں نے خصوصاً کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، یوں لگتا تھا جیسے یہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جہنم سے ایسے ڈرتے تھے جیسے اس کے شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، پھر ہم داعی نہیں ہیں، ہم داعی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے عربی میں کہتے ہیں نا، ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کا اپنا بچہ مرا ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کو کرائے پہ رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر آ کے تو نے بھی تھوڑا سا دین کرنا ہے۔ تو جو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، وہی فرق ہوتا ہے ایک اس داعی میں جو شرح صدر کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے، اور ایک اس داعی میں جو اس سے ایک مجبوری یا ضرورت سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ زندگی دے، اسی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے۔ اور مجھے والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، کہتے تھے بیٹا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے پہ صحیح بخاری ہو، میں پڑھا رہا ہوں اور اللہ مجھے موت دے دے، آخر دم تک یہ خواہش، یہی جذبہ، یہی مشن، یہی کوشش، اس کو ہم نے اسی معنی میں بالکل سیریس لینا ہے۔ اور خصوصاً
پورے شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو ارکان اسلام کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت، اور اسپیشلی ہمارے تربیہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ خصوصاً جو ہمارے اس وقت بے برکتی ہے، اور بے برکتی کے پیچھے جو ایک بخل کا عنصر ہے اور شح کا عنصر ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ الشح اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والشح فإنہ اہلک من کان قبلکم، بچ جاؤ تنگ ظرفی سے، اس نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا تھا۔ تو یہ الشح ہی ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات تک نہیں دے رہے، فرضی زکوٰۃ تک نہیں نکال رہے، فرض زکوٰۃ تک نہیں نکال رہے، بلکہ ان کے سامنے یہ کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس رپورٹس کی کمی ہوتی ہے، اور باقاعدہ ڈیٹے کی کلیکشن کی انالیسس کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں گے اس پلیٹ فارم پہ یہ بھی اچھے طریقے سے کام ہو، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بڑی مشکل سے 2% ذمہ دار جو ہیں عشر دیتے ہوں گے، اور جو 2% دیتے ہوں گے وہ بھی صرف گندم کا دیتے ہوں گے، یا کچھ شاید منجی کا بھی دیتے ہوں گے۔ تو ان کو توجہ جب دلائی جائے، اور توجہ یہ بھی دلائی جائے کہ یار ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، ہمسائے کو دے دیں، غریب کو دے دیں، اپنی فیملی کو دے دیں، تو اس کو کلیئر ہو جائے گا کہ ان کے کچھ ذاتی غرض نہیں ہے، یہ ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں اور خیر کی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی تجویز، کوئی مشورہ ہو، سوال ہو، یا آپ کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہوں۔ آج ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے اہل علم مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فیاض بھائی کو ریٹن میں دے دیں۔ باقاعدہ ہم میٹنگ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ، کہاں اصلاح ہو سکتی ہے، کہاں بہتری ہو سکتی ہے، تو اس پہ ضرور انشاءاللہ غور کیا جائے گا۔ اور میں تو فیاض بھائی سے کہہ رہا تھا خصوصاً جو کبار اہل علم ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ علیحدہ میٹنگ بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں آپ جو بہتری لانا چاہیں، اس میں خیر کی بات کہنا چاہیں، تو آپ ضرور کنٹریبیوشن کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جو ہمیں جمع کرنے والے ہیں اس کام کے لیے، دن رات لگانے والے ہیں، لگتا ہے ان کو بھی اللہ نے شرح صدر کی نعمت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا